کیا آپ نے کبھی یہ سنا کہ اذان کے وقت اگر کوئی واش روم چلا جائے تو اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے یا یہ صرف ایک غلط فہمی ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے، کیا واش روم جانا گناہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل فرمان کیا ہے، اور وہ حقیقت جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں ہم آپ کو ایک ایسا نقطہ بتائیں گے جو آپ کی پوری سوچ بدل دے گا۔ سب سے پہلے ایک بات بالکل واضح کر لیں، کوئی بھی مستند حدیث صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں یہ نہیں ملتا کہ اذان کے وقت بیت الخلاء جانے سے کوئی خاص عذاب یا نقصان ہوتا ہے۔ یہ بات زیادہ تر افواہ یا عوامی غلط فہمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو مؤذن کے کلمات کو دہراؤ۔ اذان کا جواب دینا سنت ہے۔ اذان کے بعد دعا پڑھنا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر کسی کو سخت حاجت ہو، پیشاب یا پخانہ، تو اسلام میں اجازت ہے کہ پہلے حاجت پوری کرے، پھر سکون سے نماز ادا کرے۔ حدیث میں آتا ہے جب کھانا حاضر ہو یا انسان کو حاجت ہو تو پہلے وہ کام پورا کرے۔ اس کا مطلب اگر آپ کو واش روم کی ضرورت ہے تو جانا گناہ نہیں بلکہ بعض صورتوں میں بہتر ہے۔ اذان کے وقت واش روم جانے والا گناہ گار ہوتا ہے، اس پر عذاب آتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ سب باتیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ اسلام ہمیں پاکیزگی سکھاتا ہے، توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، سکون کے ساتھ عبادت کرنا۔ اگر انسان حاجت روکے رکھے تو نماز میں دل نہیں لگتا، خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے آسانی دی ہے، اگر ممکن ہو تو اذان سنیں، جواب دیں، دعا پڑھیں، لیکن اگر ضرورت ہو پہلے واش روم جائیں، پھر سکون سے نماز پڑھیں۔ اذان کے وقت واش روم جانا گناہ نہیں، اس بارے میں کوئی سخت سزا والی حدیث نہیں۔ اصل مقصد عبادت میں خشوع اور صفائی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔